جی السلام علیکم جی، ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیٰ گارڈن چینل پہ جی۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، آج میں بتانے والا ہوں آپ کو انگور کی بیل کا کاٹنے کا صحیح طریقہ جو ہے اور صحیح موسم جو ہے آج کل کے دن کے اندر اس کی کٹنگ کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہر سال میں اس کی کٹنگ کرتا رہتا ہوں۔ یہ میرے آپ پروگرام جا کر دیکھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوں گے، اور چینل وزٹ کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرا کام یہ ہوتا ہے کہ پودے جس پودے کی اگر میں وزٹ پہ جاؤں تو اس کے علاوہ جس کا بھی کام کر کے آتا ہوں، یا جس پودے کو وہ بار روٹین ریگولر میرے کسٹمر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ مجھے ہر سال بلاتے ہیں جی یہ کام آپ نے ہی کرنا ہے۔ جو چیزیں میں ان کے اندر خاص کر کے کھاد وغیرہ ڈال کے آتا ہوں یا لیکوڈ ڈال کے آتا ہوں، ساتھ میں سپرے وغیرہ 3-4 چیزوں کا آپشن ہوتا ہے جب بھی میں پلانٹس پودوں وغیرہ کی کٹنگ کرتا ہوں۔ ایسے ہی میں لوگوں کو بھی بتاتا ہوں کہ جس بھی طریقہ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ انگور کی بیل کا ایک موسم کٹنگ کرنے کا طریقہ علیحدہ ہے، اور اس کا موسم کے حساب کے مطابق بتاتا رہتا ہوں۔ ساتھ میں جو اس کی گروتھ وغیرہ ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ یا کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ ساتھ میں یہ بتا دیتا ہوں لوگوں کو۔ اگر کافی لوگ مجھے وزٹ پہ بلاتے ہیں، آج کل بلا رہے ہیں، تو ان کا میں کام کر کے آ رہا ہوں۔ کسی جگہ پہ میں پروگرام کر دیتا ہوں، کسی جگہ پہ مجھے موقع نہیں ملتا تو نہیں کرتا ہوں۔ تو انگور کی بیل جو ہے، جو چیزیں میں اس کو ڈالتا ہوں، ان چیزوں کا اثر جو ہے پورے سال تک موجود رہتا ہے۔ اس کا میں نے جب اس کا پھل وغیرہ اتارا ہے اس وقت بھی میں نے پروگرام کیا تھا، ابھی تک بھی، ٹھیک ہے۔ آج کل کے دن کے اندر بھی وہ جو چیزیں میں ڈالتا ہوں ان چیزوں کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ پودے کو فل پاور رکھتے، فل جو ہے نا پاور ان کے اندر ہوتی ہے۔ اب یہ میں اس کی کٹنگ کرنے والا ہوں، آپ کو میں چیک بھی کروا دیتا ہوں۔ ابھی بھی میرا خیال ہے، حالانکہ آج کل جو ہے موسم زیادہ ہوتا نہیں ہے، ڈالی ہوئی چیزوں کا اثر اتنا ہے کہ ابھی بھی اس کو ہو سکتا ہے 2-4 دانے کہیں نہ کہیں اس کو لگ رہے ہوں گے، لازماً پکی بات ہے۔ ابھی چیک کر لیتے ہیں۔ اور جو میں اس کی کٹنگ وغیرہ، یہ اس کی باہرلی والی سائڈ ہے، اب اس کے اندر بھی جا کے آپ کو ویو چیک کروا دوں گا۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں، اس کے یہاں پر آ جائیں جی، یہ دیکھیں ابھی بھی دانے جو ہے نا یہ یہاں پہ یہ آپ کو نظر آ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ چیک کر لیں، یہ ابھی بھی اس کو لگے ہوئے ہیں جی، یہ چیک کریں، ہاں یہ ہے جی، یہ چیک کر لیں جی، ٹھیک ہے۔ یہ اتنی چیزوں کی طاقت ہوتی ہے، جو چیزیں میں ان کو ڈالتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کی کٹنگ کر کے وہی چیزیں جو ہر سال میں ڈالتا ہوں اس کو ڈالیں گے۔ تو کٹنگ آپ نے جب بھی کرنی ہے رگڑ کے کرنی ہے، یعنی کہ اس کی کچی کٹائی ہوتی ہے، جو کومپلے وغیرہ کاٹ دیتے ہیں وہ کٹائی نہیں کرنی۔ جہاں پہ اس کی مین موٹی ٹہنی ہے آپ نے وہ ٹہنی چھوڑنی ہے بس، اس کے علاوہ باریک اس کی جتنی بھی کومپلے ہیں وہ کاٹ دینی ہے۔ ابھی میں باہر کا بھی ویو آپ کو چیک کرواتا ہوں، یہ باہر کا جی ویو ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں کتنی یہ ڈھیر لگا ہوا ہے اس کا بیل کا۔ تو اس کی میں کٹنگ کروں گا، تو جی آپ کو چیک کروا دوں۔ اندر بھی آ گئے جی، یہ دیکھیں، یہ بھی میرا وزٹ ہے، وزٹ پہ آیا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، اس کا اوپر جتنا بھی یہ جال سا سارا بنا ہوا ہے جی، یہ ایک لوہے کا سٹینڈ ہے جن کے اوپر یہ پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس کو کٹنگ کرنی ہے، اور کٹنگ اس طریقے سے صاف کٹنگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ صاف کٹنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہلکا سا جو فوارہ ہے وہ سپرے کا اس کو لگایا جائے گا، تاکہ ان کی ٹہنیوں کے اندر جو فنگس وغیرہ آتی ہے وہ فنگس بھی نہیں آئے گی۔ یہ بیل جو ہے یہ زبردست گروتھ میں رہے گی، اور فل ڈیڈ موسم، یعنی کہ جو ڈیڈ کرنے والا موسم ہوتا ہے، یعنی کہ سردی کے اندر اس قسم کا اس کے اوپر اٹیک بھی نہیں ہوگا۔ یہ اسی طریقے سے ہی گروتھ بہترین کرے گی، اور پھل میں بھی اضافہ ہوگا، ذائقے میں کوالٹی بھی ہوگی۔ تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اگر اس سائڈ سے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہاں سے بھی یہ پورا جو ہے نا، یہ دیکھیں پوری کی پوری یہ اوپر سے بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جی کٹنگ شروع کرتے ہیں۔ کٹنگ کرنے کے بعد جو ریزن ہے، کچھ پلانٹس پودے ہیں، یہ بھی میں ساتھ میں تھوڑا سا آپ کو ان کا ویو چیک کروا دوں۔ یہاں پر جو یہ ایک مروے کا پودا ہے، اس کی بھی کٹنگ کرنی ہے، یہ دیکھیں، یہ اس کی کٹنگ ہونے والی ہے۔ جیسے مشورہ دیتا ہوں لوگ ویسے کرتے ہیں تو ان کے پودے بھی بہترین رہتے ہیں۔
اس کی کٹنگ کرنے والی ہے گلاب کا، مجھے پوچھا گیا تھا تو گلاب کا بھی میں نے بتایا تھا جی آپ کٹنگ کریں، کٹنگ کرنے کے بعد یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا بھی رزلٹ اچھا آ رہا ہے۔ یہ رات کی رانی کی کٹنگ میں نے خود کی تھی، اس کے اوپر ایک بیماری کا اٹیک ہو گیا تھا، دوبارہ سے اس کو ٹھیک کیا ہے، کٹنگ کی ہے، اور اب یہ ماشاءاللہ جو ہے نا دوبارہ سے پھولوں پہ آنا شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے ہی جو اب کام کرنے کا مطلب یہ ہے، اس کے اندر 3-4 آپشن آئیں گے اسی پروگرام کے اندر، جو میں کروں گا جب وزٹ پہ جاتا ہوں تو ان کو بتا دیتا ہوں، جو کام ہونے والا ہے وہی کام بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پلانٹس پودے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کے اندر کچھ جو ہے نا ان کی کٹنگ وغیرہ تھوڑی بہت ہی ہونے والی ہے، تو وہ کٹنگ کریں گے، اس کے بعد ہلکی سی اگر کھاد ڈالنے والی ہے تو کھاد ڈالیں گے، ساتھ میں انگور کی جو بیل ہے اس کے مڈ کے اندر لکوڈ ڈالیں گے، لکوڈ کے ساتھ جو ہے وہ کھاد ڈال کے اس کو مکمل کیا جائے گا۔ یہ پہلے اس کی کٹنگ کی جائے گی، پھر اس کو جو ہے نا وہ چیزیں وغیرہ جو ڈالنی ہے ڈال کے انگور کی بیل ریڈی کر کے، تو پھر ان کو واٹرنگ وغیرہ کا بتا کے پھر جا کے یہ کام ہو جائے گا، اوکے۔ اچھا جی، تو بعد میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر مسئلہ مسائل ہوگا وہ ان کے جو مالی ہیں، مالی کو بتا دیا جائے گا کہ آپ نے ان کی کیئر دیکھ بھال کیسے کرنی ہے، وہ پھر اس ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، تو پودے ان کے ہرے بھرے رہتے ہیں۔ خاص طور پہ تھوڑا سا بچت لگ جاتا ہے، آپ پلانٹس پودے جو ہیں فروٹ پھلوں والے بھی لگایا کریں، اس کے علاوہ پھولوں والے بھی لگایا کریں، تو یہ بات ہوتی ہے بچت کی۔ یہ گھر کا ایک ہار سنگار ہوتا ہے، گھر کو خوبصورت بھی رکھتا ہے اور گرین بھی رکھتا ہے، اور آب و ہوا جو جراثیم بیماریاں وغیرہ اٹیک کرتی ہیں وہ بھی اتنا نہیں کرتی، پودوں کے اوپر ہی وہ چیزیں جو ہیں بیماری وغیرہ ہوتی ہے وہ ان کے یہ پودے اپنے اوپر ہی اٹیک کروا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی چیز کی بیماری جو ہے نا وہ مالکوں تک نہیں پہنچتی۔ اس کے علاوہ سپرے وغیرہ جیسے کرتے ہیں، آج کل موسم ہے سونڈی وغیرہ کا، تو لوگ سپرے بھی جو ہے وہ کروا رہے ہیں، اور وزٹوں پہ بھی لوگ بلوا رہے ہیں، تو انشاءاللہ میں وزٹوں پہ بھی جا کے لوگوں کو ایسے ہی کام کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو بھی ضرورت ہوگی تو نمبر میرا اوپر آتا رہتا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے جی، آج کا میرا اتنا ہی پروگرام تھا جی، ملوں گا کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔